محسن بھائی، قیامت کے دن پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا. بے شک. پہلے اس کی اہمیت بیان کریں، پھر کچھ ایسے سوال ہیں جو آپ سے میں کروں گا. پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہیں. لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور رحمت العالمین ہیں. سب سے پہلی بات، نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت. پہلے ہی آپ نے انٹروڈکشن میں ہی کہہ دیا کہ نماز جو ہے وہ اگر بنیادی اصولوں کو دیکھا جائے تو 5 بنیادی جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو حکم عطا فرمائے. پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کے بعد دوسرا جو ہے نماز ہے. نماز جسے ہم صلاۃ کہتے ہیں، نماز کے لفظی معنی ہوتے ہیں اللہ سے ریاض و نیاز کی بات کرنا. یعنی جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ سے بات کرتا ہے. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو نماز ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں جو ہے وہ آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ نے توفتاً حضور کو 50 نمازیں دی کہ ہم مسلمان 50 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگے رہیں. لیکن روایت کے مطابق علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں وہ 50 5 پہ تبدیل ہو گئی کہ اگر ہم 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو ثواب ہمیں 50 نمازوں کا ملتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ. پھر دوسری بات یہ کہ نماز کیا ہے؟ عماد الدین. یہ جو دین اسلام ہے نا، یاد رکھیے گا جب بھی ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو اس کے نیچے ایک بیس ہوتی ہے، ستون ہوتا ہے. بالکل. اور اگر ستون میں ذرا سی لڑکھڑاہٹ آ جائے تو پوری عمارت ڈھہ جاتی ہے، گر جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرماتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. یعنی آپ کا جو دین ہے، آپ کا جو ایمان ہے وہ قائم نماز پر ہے. یعنی نماز اتنی اہم عبادت ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمام عبادتیں، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، ان سب کے بارے میں تو بعد میں سوال ہوگا. سب سے پہلی جس عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ کہ کیا تم نے جو میں نے 5 وقت تمہیں نماز دی، کیا تم نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کیا تم نے نماز وقت پر ادا کی کہ نہیں کی؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے، پہلے میں فضائل بیان کروں گا پھر میں اس کی وعید کی طرف بھی آؤں گا. وہ فرماتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر کے باہر نہر یا دریا بہہ رہا ہو، کوئی شخص 5 وقت غسل کرے یعنی بعد لے نہائے، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل صاف رہے گا وہ تو. اور میں اسی طریقے سے جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں بھی کوئی گناہ نہیں رہنے دیتا. تو معلوم یہ چلا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری عبادت. پھر حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، جیسے اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، بلندی ہے. معراج کی معنی ہوتے ہیں بلندی کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ایک مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرش سے اٹھا کر مقام بلند عطا فرما دیتا ہے.